नकदी सिक्का, सोना और चांदी, दीनार और दिरहम। दीनार होता है चांदी सोने का सिक्का और दिरहम होता है चांदी का सिक्का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा फीमा दूना खमसते अवाक़िन सदक़ा। 5 औक़िया से कम हो तो उसमें सदक़ा नहीं है। एक औक़िया होता है 40 दिरहम का, तो 40 को जब आप ज़रब देंगे 5 से तो 200 होगा। गोया कि चांदी का निसाब है 200 दिरहम, और 200 दिरहम मौजूदा किलोग्राम के एतबार से 595 ग्राम चांदी होता है। गोया कि 595 ग्राम चांदी आपके पास है, तो गोया कि आप मालिक निसाब हैं, और फिर उसमें 2.5% के हिसाब से आप उसको दे देंगे। 40 में 1, 80 में 2 और 100 में 2.5। वलैसा फी मालिन ज़कातुन हत्ता यहूलु अलैहिल हौल। और माल में कोई ज़कात नहीं यहाँ तक कि उस पर साल भर गुजर जाए, तो साल भर जब गुजर जाए तब आपको देना है। सोने का निसाब है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलैसा अलैका शैउन यानी फिल ज़हब, तेरे सोने में कोई ज़कात नहीं है, हत्ता यकूना लका 20 दीनारन, यहाँ तक कि तेरे पास 20 दीनार सोना हो जाए और साल भर गुजर जाए। 20 दीनार अगर आपके पास है, वहाल अलैहिल हौल, उस पर साल भर गुजर गया, फफ़ीहा निस्फ़ु दीनार, तो उसमें आपको आधा दीनार देना है। और अगर आप ग्राम के एतबार से जाएंगे तो तकरीबन 85 ग्राम होगा, 7.5 तोला होगा। और चांदी जिसको मैंने बताया 200 दिरहम, जो 595 ग्राम, वो तकरीबन तोला के एतबार से तकरीबन 52.5 तोला या 52 तोला होता है। बहरहाल मौजूदा दौर के एतबार से भी आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये तीसरा किस्म था माल का नकदी, और उसी पर क़यास किया जाएगा आजकल जो नोट चलता है पैसे के बदल में कागज़ का। आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकें, तो गोया कि आप मालिक निसाब हैं, और उस पैसे पर साल भर गुजर जाता है तो आपको ज़कात देना है। और ये पैसा जिस तरह से भी आपको हासिल हुआ हो, खा आपने मजदूरी की है, या आपने रिक्शा चलाया है, या खुद आपके पास बार बर्दारी के लिए गाड़ियाँ हैं, या यह कि आपने दूध बेच करके इकट्ठा किया है, अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी खरीदने का पैसा इकट्ठा हो जाता है तो आपको, और उस पर साल भर गुजर जाता है, तो आपको 2.5% के हिसाब से उसमें से ज़कात देना है। एक चौथा किस्म है माल का, ज़रा देखिए वो क्या है। उरूज़ुत तिजारा इसको कहते हैं, माल तिजारत। तिजारत के माल में ज़कात कैसे देंगे? वलैसा फ़ी मालिन ज़कातुन हत्ता यहूलु अलैहिल हौल, किसी भी माल में ज़कात नहीं यहाँ तक कि उस पर साल भर गुजर जाए और वो भी निसाब को पहुँच जाए। माल तिजारत जिसको आपने सप्लाई का सामान, कंपनियों से सामान ला करके, सप्लायरों से सामान ले करके आपने अपनी दुकान में भर रखा है, पैसा लगाया आपने उसमें, साल भर गुजर गया, तो आप कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि आपके पास इतना पैसा नकद मौजूद है बैंक में जिससे 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारा माल उसके अंदर मौजूद है जिसकी मालियत आप लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साल भर गुजर जाने के बाद जो नकद माल है वो भी, और जो नकद माल लगा करके आपने माल अपने गोदाम में भर रखा है उसको भी कैलकुलेट कीजिए, और 2.5% के एतबार से सब में आप ज़कात अदा कीजिए। ये तिजारत का माल है। ज़कात के वजूब की शर्तें क्या हैं? कब ज़कात वाजिब होता है? नंबर 1, इस्लाम, मुसलमान पर वाजिब है। नंबर 2, आज़ाद शख्स हो, गुलाम ना हो, क्योंकि गुलाम बताते खुद माल है। बाकी 3 शर्तों का ताल्लुक ज़कात के माल से है। ये तो ज़कात देने वाले के ताल्लुक से था कि मुसलमान हो, आज़ाद हो, और माल से मुतालिक है 3 शर्त। क्या? निसाब को पहुँचा हुआ हो और मिल्कियत कामिल हो। ये नहीं कि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो तकसीम कर दो, पता चला निसाब को नहीं पहुँचता है। हाँ, अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं एक साथ, मिसाल के तौर पर बकरी है, 20-20 बकरियां मिला करके आप तिजारत कर रहे हैं, एक साथ माल लगाया आपने, खरीदी बकरी आपने, 40 बकरियां हो गई। 40 बकरी अगर हो गई है और मुहस्सिल आ गया ज़कात लेने के लिए, तो 40 बकरी में से आप ज़कात देंगे, अब आधी आधी बकरी आप लोगों पर आएगी। ये नहीं किया जाएगा कि जब मुहस्सिल आ जाए तो हम दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, भाई अलग कर लो, 20 आप ले लीजिए, 20 हम ले लें। आएगा मुहस्सिल तो कह देंगे भाई हमारी बकरियां तो निसाब को पहुंच ही नहीं रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा।
اور اسی طریقے سے 20-20 ایک علاقے میں ایک میدان میں 20-20 بکریاں لوگ چرا رہے ہیں، محصل حکومت کی طرف سے پہنچ گیا، کہا او فلاں اب ادھر لاؤ بکری، کتنی بکریاں ہیں 20، اور فلاں ادھر لاؤ بکری، کتنی بکریاں 20، کتنی ہو گئی 40، لاؤ ایک بکری تم دونوں ملا کر کے دو، نہیں، لا جلبہ ولا جنبہ، اسی کی تشریح میں یہ بات کہی گئی ہے۔ لہذا نہ تو جبرن کھینچنا ہے کہ 20-20 بکری لوگ چلا رہے ہیں تو آپ اکٹھا کر لیجئے اور جبرن ان سے ایک بکری لے لیجئے، یا یہ کہ آپ ساتھ میں کام کر رہے تھے اور محصل آ گیا، پتہ چلا آپ لوگوں نے اپنی بکریاں بانٹ لی 20-20، اب پتہ چلا کہ پہلے تو ایک ساتھ جب آپ کام کر رہے تھے تو ایک بکری آپ پر واجب تھی، بار اپنے الگ الگ کر لیا تو پتہ چلا کسی پر زکوٰۃ واجب ہے، تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اگر پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں اور نصاب کو پہنچ جاتا ہے مال تو اس میں زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو یہ 2 شرط تو ہے زکوٰۃ دینے والے کے تعلق سے، کیا اسلام اور آزادی، اور 3 شرطیں ہیں مال کے تعلق سے، نصاب کو مال پہنچا ہوا ہو، اور مال کی کئی قسمیں میں بتا چکا ہوں، ملکیت میں ہو، کامل ملکیت ہو، اور نصاب پر سال بھر کا گزرنا، سال بھر گزر جائے تب آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کہاں دیں گے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، آپ کہہ دیجئے جو خرچ کرو اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کریں، بتایا جا رہا ہے کہاں خرچ کرو، گویا کہ خرچ کرنے سے پہلے محلے خرچ مصارف کا جاننا ضروری ہے، اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی ہے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، خود بیان کر دیا۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے سورہ توبہ کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقے صرف فقیروں، انما حروف حصر میں سے صرف صدقے صرف، اور مراد صدقہ سے ہے زکوٰۃ واجبی، صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، یعنی اس پر کاروبار کرنے کے لیے، کلرک کا کام کرے، وصولی کا کام کرے، کوئی بھی اس میں داخل ہیں، والمولفۃ قلوبہم اور تالیف قلب کی خاطر، دل پرچانے کی خاطر بھی آپ دیں، وفی الرقاب، اور یعنی یہ تو تھا دن کا دل پرچانا ہو، چاہے مسلمان ہونے کے قریب ہے تو دے دیجئے، مسلمان ہو گیا ہے تو دے دیجئے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا کسی سے آپ کو ڈر ہے، علاقے میں دعوت وغیرہ نہیں کرنے دینے دیتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس کو خوش کیا جا سکتا ہے تاکہ اسلام کے لوگ اپنا کام کر سکیں۔ وفی الرقاب، اور گردن چھوڑانے میں، کوئی غلام ہو وہ چاہے کہ ہمیں زکوٰۃ دے دو تو زکوٰۃ دے کر کے اس کو آزاد کیا جائے گا۔ والغارمین، قرض دار، اور یہ قرض یاد رہے کہ یہ قرض کوئی لے کر کے شراب پیے، فلم بینی کرے، پھر مقروض ہو جائے تو اسلام اس کا تعاون نہیں کرے گا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قرض لیا ہے، بھوکمری کی قرض لیا ہے، گھر بنانے کے لیے قرض لیا ہے، بال بچوں کی شادی کے لیے قرض لیا ہے، تو ایسے شخص کی مدد کریں گے، ورنہ یہ کہا جائے گا کہ اسلام تعاون الاسم کرنے کا حکم دیتا ہے گویا کی۔ تو ہمیں اگر پتہ ہے کہ اس کے فقر کی وجہ انسان جوا کھیل ڈالا ہے، شراب نوشی کی ہے، ادھر ادھر یاری کی ہے، دوستی کی ہے، غلط راستے کی طرف چلا ہے، تو یاد رہے کہ ایسے لوگوں کو مستحق نہ قرار دیا جائے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے اگر وہ قریب ہو کہ مریں گے تو ان کا دیکھ ریکھ کیا جائے گا، ورنہ اس مصرف میں ایسے لوگوں کو نہ رکھا جائے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس سے مراد اولاً جہاد ہے، اور اسی کے اندر مدارس اور صوبہ تحفیظ سب اس کے اندر داخل ہیں، دعات اس کے اندر داخل ہیں۔ وابن السبیل، اور راہی مسافر ہے، جیب کٹ گئی ہے، گھر پر پہنچے گا تو مالدار ہو جائے گا، لیکن راستے میں کچھ نہیں ہے تو راستے میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یہاں تک کہ گھر پہنچ جائے، اور اگر گھر پہنچتا ہے مال باقی بچتا ہے تو اس کو صدقہ کر دے گا، خود وہاں نہیں کھائے گا۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ ذرا دیکھیں یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذکر کی ہیں، گویا کہ کوئی یہ نہ کہنے کی کوشش کرے کہ اسے زکوٰۃ دینے کو کیوں نہیں کہا گیا، یا اسے زکوٰۃ کیوں دیا جا رہا ہے، نہیں، کیونکہ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے، اور حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے اور ان کو مستحق قرار دیا ہے۔ لہذا کوئی دانا، کوئی حکیم یہ کہنے کی کوشش نہ کرے
کاش کی فلاں کو بھی زکوٰۃ دیا جاتا، کاش کی فلاں کو نہ دیا جاتا، اسے یہ کہنے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مصارف کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، فقراء، مساکین اور صدقات و خیرات میں کام کرنے والے، تالف قلب جس کا دل پرچانا ہو، 4، اور 5واں ہے گردن آزاد کرنا ہو، اور 6 ہے کوئی شخص قرض دار ہو، قرض سے لدا ہوا ہو، اور 7واں ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور 8واں ہے جو شخص راستے میں ہو، اس کی جیب کٹ گئی ہو، فقیر ہو گیا ہو تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مصارف ہیں، اور ان مصارف کی بڑی تشریح ہے اور بڑی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پورے طور پر زکوٰۃ کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے مولا تو ہمیں اور آپ کو بخالت سے بچائے، کیونکہ ایمان اور بخالت دونوں ایک مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو میں ينفق ينفق علیہ، جو خرچ کیا کرتا ہے اس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک خاتون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گن کر مت دے، پھر اللہ تعالیٰ بھی گنے گا، بانٹ کر مت رکھ، پھر اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے روک دے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خرچ کریں دائیں بائیں، اللہ رب العالمین بھی ہمیں دینے والا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ جو اللہ دیا ہے وہ کل فقیر بھی کر سکتا ہے، لہذا ہمیں جب اللہ تعالیٰ نوازے تو ہم دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔